أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج سے رمضان المبارک کے درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع روزے کی فرضیت ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، خدا تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلا تو کلمہ شہادت ہے کہ خدا تعالیٰ کی الوہیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے، اعلان کر کے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو باقی 4 ارکان اسلام ہیں وہ نماز ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان اور حج ہے۔ یہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مختلف انبیاء کی تعلیمات کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں الصلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ مسلمانوں کے حوالہ سے بھی آتا ہے، لیکن گزشتہ انبیاء کی جب تعلیمات ہوتی ہیں یا جو وہ اپنی قوم کو بتاتے رہے ہیں تو یہ 2 عبادات کا جوڑا اکٹھا آتا ہے، صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ میں بیان فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کہ جو تعلیم آپ نے دی، فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں تمام ازلی اور ابدی جو تعلیمات ہیں وہ موجود ہیں قرآن کریم میں اور اسلام میں۔ پھر فرمایا اس کے بعد آیت نمبر 6 میں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ یہ تمام لوگ جن کو گزشتہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات انبیاء نے دیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور توحید پرست رہیں، حنفاء، اسی کی طرف جھکے رہیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وہ نماز صلاۃ ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہمیشہ رہنے والا دین ہے۔ گویا کہ ان 2 عبادات کے حوالہ سے، صلاۃ اور زکوٰۃ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آن سلم نے بھی بتایا، لیکن گزشتہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو یہ دونوں باتیں بتائی تھیں۔ تو اسلام نے بھی جب ارکان اسلام میں ان کو شامل کیا تو گویا کہ لیکن شکل مختلف ہے۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کو کی کیفیت اور کمیت اور دن رات میں مختلف اوقات میں اور زکوٰۃ سال میں پورا نصاب کے ساتھ بڑی تفصیلات کے ساتھ، گویا کہ جس طرح اسلام کو ایک کامل دین کہا گیا تو ان ارکان کے حوالے سے بھی وہاں کمال اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک پرفیکشن آ گئی۔ تو جس طرح یہ 2 ارکان اسلام گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے تھے، رمضان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کہ روزے بھی مسلمانوں پہ، آن وسلم کو ماننے والوں اور قرآن کریم کی تعلیم کو قبول کرنے والوں کے لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی قوموں کے لیے۔ گویا کہ جس طرح صلاۃ اور زکوٰۃ پہلے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھے، اسی طرح روزوں کا تصور بھی موجود ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک عالمگیر اور بین الاقوامی تعلیم ہے کہ خدا کی طرف سے ہر نبی، آنے والے نبی نے جس طرح صلاۃ اور زکوٰۃ کی تعلیم دی اور حکم دیا، اس طرح روزوں کا بھی حکم دیا۔ اس لیے انسائکلوپیڈیا میں یہ لکھا ہے کہ ہر وہ تعلیم جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو خدائی تعلیم کی طرف منسوب کرتی ہے، خدا کی طرف منسوب کرتی ہے، یا خدا کے کسی بھیجے ہوئے نبی کی طرف اپنے آپ کو کوئی منسوب کرتی ہے قوم، تو ان میں روزوں کا تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ گویا کہ روزے کا تصور بھی عالمگیر ہے، اور اس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ گویا کہ مسلمان روزوں کے حوالہ سے بھی تمام انبیاء کی تعلیمات کے وارث ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے فرضیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسری لحاظ سے برکت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کا اگر ہم آج دیکھیں کہ جس طرح نماز اور زکوٰۃ کے حوالہ سے ایک امتیازی شان ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی جو بھی اسلامی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ 5 وقتہ نماز ہے جو فرض ہے۔ گزشتہ انبیاء کی جو اقوام ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ ہفتے میں ایک دن شاید مسجد میں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، یا ہفتے کو یا اتوار کو یا کوئی اور دن انہوں نے چوز کر لیا۔ لیکن اسلام نے ہر روز دن رات میں 5 اوقات کی نماز ہے۔ پھر زکوٰۃ ہے، کیسے دینی ہے، کیسے تقسیم کرنی ہے اور کس پہ فرض ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے پوری واضح تعلیم دی اور مکمل تعلیم دی کہ کس پہ فرض ہوتی ہے اور کتنا کتنا دینا چاہیے اور کیسے تقسیم کرنی ہے۔ تو روزوں کے حوالہ سے بھی گزشتہ انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو روزوں کی طرف توجہ دلائی، اور انبیاء نے خود بھی روزے رکھے، جس طرح بائبل میں موجود ہے، ویدا میں بھی موجود ہے، بدھزم میں بھی موجود ہے، اور دوسرے مذاہب میں بھی اس کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے جس شکل میں کہ ایک مکمل مہینہ ہو روزوں کا جو فرض ہے، اور پھر کب روزہ شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، افطار کب کرنا ہے، پھر روزے کے دوران کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے اور کن کن باتوں سے رکنا ہے، خواہ وہ جائز باتیں ہیں۔ اب کھانا پینا ہے، کسی طرح کا بھی کھانا پینا جو ہے وہ بند ہے، لیکن گزشتہ اقوام میں مختلف قسم کی سہولتیں تھیں، آسانیاں تھیں۔ آج اگر ان تعلیمات کے مطابق روزہ رکھا جائے تو روزے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، کوئی قربانی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھوک اور پیاس انسان نے برداشت کرنی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں، نہ ہو تو کھا سکتے ہیں، گویا کہ پھل بھی کھا سکتے ہیں، دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس کو اگر بھوک پیاس کرنے کی قربانی کا تصور دیا تو ایک مکمل تصور دیا کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اور باتوں کا بیان کیا کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مثلاً فرمایا کہ اگر جھوٹ سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے، نہ بولنے میں نہ جھوٹے کام میں، تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اسلام نے اس کو ایک کامل تعلیم کے طور پہ روزے کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اور جب ایک مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ تمام انبیاء کی سنت کو اور ان کی تعلیمات کو وہ زندہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان جو ہے وہ ایک امتیازی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، ایک امتیازی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور گزشتہ انبیاء کو ماننے والوں انبیاء نے تعلیم دی، اور آپ ان کے اپنے اپنے زمانے میں ان کے ماننے والوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا، لیکن آج کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ ہندوؤں میں کتنے لوگ ہیں پرسنٹ جو کہ روزے کی کسی شکل کو اختیار کرتے ہیں، اور عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اور بدھسٹ میں کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اگر پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی غالب اکثریت جو ہے روزہ رکھتی ہے، گویا کہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتی ہے اور ان کو زندہ کرتی ہے۔
اور ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا، ان کے اعمال کو اور ان کی سنتوں کو زندہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے اور امتیاز ہے اسلام نے مسلمانوں میں پیدا کیا ہے۔ جس طرح عبادت کے اور زکوٰۃ کے تصور کو زندہ کیا اور بہتر رنگ میں زندہ کیا، اسی طرح روزے کے تصور کو جو ان پہ فرض کیے گئے تھے وہ ساری قومیں بھول گئی ہیں۔ چند ایک شاید کسی معمولی سی شکل و صورت میں ان کو وہ رکھتے ہوں گے، لیکن ایک مسلمان جب روزے رکھتا ہے تو تمام انبیاء اور ان کے ماننے والے جو مخلصین تھے انہوں نے جس طرح عمل کیا تھا روزہ رکھ کے، اسی طرح مسلمان آج بھی عمل کر کے اس کی تعلیم کو اور اس کے عمل کو زندہ رکھتا ہے۔ تو پھر یقیناً مسلمان اس لحاظ سے ان گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں سے بہتر ہے، بلکہ ان کے زیادہ قریب تر ہے اور ان کا زیادہ وفادار ہے ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لحاظ سے۔ تو پھر مسلمان حقدار ہے کہ وہ بہتر قوم ہو۔ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، تو ایسے ہی ہم لوگوں کے اوپر اس بات کو ٹھونستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 91 میں کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ نے کی تھی انبیاء کی، اور جو ان کے وفادار ساتھی تھے۔ فَبِھداہ مقتدی، تو بھی ان پہ چلنے والی جن ہدایات پہ وہ چلتے تھے تو بھی چل۔ گویا کہ گزشتہ انبیاء جن تعلیمات پر انفرادی طور پہ چلتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا مجموعہ اپنے اندر زندگی کے اندر داخل کیا اور ان تمام انبیاء کی متفرق انبیاء کی تعلیمات کو آپ نے اپنے اندر سمویا اور پھر اپنے عمل میں اس کو ڈھالا۔ تو اس لیے انفرادی طور پہ وہ جو باتیں کرتے تھے آپ نے تمام کو اپنے وجود کے اندر جاری و ساری کر دیا، اس لیے آپ گویا سب سے افضل ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی نے اگر 100 روپیہ یا 100 یورو کی قربانی کی روزوں کے حوالہ سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری جتنی دولت اکٹھی ہوتی تھی آپ نے اپنے اندر جاری کی اور آپ اس کے مالک ہوئے اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو مسلمان بھی اس طرح تمام انبیاء کی تعلیمات کو روزے کے حوالے سے عمل کر کے گویا کہ آپ بہتر ہو گئے اور کنتم خیر امت کے سزاوار ہو گئے۔ اس لیے جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر الرسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو تمام گزشتہ انبیاء اور قوموں کے جو روحانی استاد تھے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے۔ گویا کہ مسلمان ان پہ ایمان لاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، اپنے وجود میں اپنی زندگی میں جاری کرتا ہے۔ تو فرضیت کے لحاظ سے بھی اس میں یہ ایک فضیلت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آج کے مسلمان وہ لوگ جو مختلف بہانوں سے اور ہیلوں سے روزہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا پڑے، تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہر مسلمان روزہ رکھے، رمضان کے روزوں کو باقاعدگی سے رکھ کے ان تمام برکات کا اپنے آپ کو وارث کرے جو کہ گزشتہ انبیاء کی قومیں جو تھیں انفرادی طور پہ وارث تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک اور بات بتائی ہے روزوں کے حوالہ سے کہ ایام معدودہ، کہ یاد رکھو کہ یہ گنتی کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گویا کہ حوصلہ دیا ہے، یہ مت سمجھو کہ گویا کہ 2-4 مہینوں کے روزے ہیں، فرمایا یہ معمولی گنتی کے دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں، اتنی لمبی بھی نہیں ہے، اور گویا کہ تم شامل ہو جاؤ اور روزے رکھو۔ پھر کیونکہ یہ فرض ہیں روزے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پہلو رکھا ہے کہ اگر بعض لوگوں کو اس میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی رکاوٹیں ہوں، تو پھر وہ بعد میں رکھ لیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے تو اس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے اگر کسی وجہ سے کوئی نماز وقت پہ ادا نہیں کر سکا تو دوسرے وقت میں ادا کر دیں۔ تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرضیت کو اس لحاظ سے بیان کیا کہ اگر رمضان کے دوران کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو سفر اختیار کرنا پڑتا ہے
تو ان دونوں حالات میں کسی قسم کی بیماری ہے یا سفر اختیار کرنا پڑے تو روزہ کیونکہ فرض ہے اس لیے فرمایا کہ تم دوسرے دنوں میں رکھ لو. جس طرح فرمایا من کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اور دنوں میں رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کر لو تاکہ تم کو تسلی ہو کہ تم نے ایک فرض کو ادا کر دیا ہے. اصل میں روزے کی فرضیت کو لوگوں کے ذہنوں میں جاگزین کرنے کے لیے اور ان کو قائل کرنے کے لیے کہ روزہ فرض ہے، یہ بات رکھ دی کہ اگر کسی وجہ سے تم ادا نہیں کر سکے تو چھٹی نہیں ہے، بلکہ تم نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کو جو تم پہ فرض ہے اس کو بجا لانا ہے تاکہ تمہیں تسلی ہو کہ تم نے روزہ رکھا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے دو حل عطا کر دیے. نماز کے حوالے سے تھا کہ بعد میں پڑھ لو جب بھی یاد آئے یا جب بھی تمہیں موقع ملے، لیکن پڑھنی ضرور ہے، 5 نمازیں. تو اس کے حوالے سے فرمایا اگر رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے تو فدیہ تو طعام، کہ کسی طعام و مسکین، کسی مسکین کو غریب کو کھانا کھلا دو، کہ تم 2 ٹائم کھانا کھاتے اس کو بھی کھلا دو، یہ فدیہ ہو جائے، تاکہ تمہیں یہ تصور کہ تم فرض ادا نہیں کر سکے رمضان کے مہینے میں، یہ تمہیں کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے اور تمہارا کچھ نہ کچھ ادائیگی ہو جائے. لیکن فرمایا فائدۃ من ایام اخر، لیکن بعد میں روزہ بھی رکھنا ہے. اور وہ لوگ جو ایسے بیمار ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ مستقل طور پہ پھر فدیہ دیں گے. بعض ایسے بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں جو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ فدیہ ان کے لیے ضروری ہے. گویا کہ بتا دیا ہے کہ یہ فرض ہے. اگر تم مسلمان ہو، خدا اور اس کے رسول کو مانتے ہو اور گزشتہ انبیاء پہ بھی ایمان لاتے ہو تو پھر ان کی تعلیمات پہ تمہیں عمل کرنا تم پر فرض ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم کسی وجہ سے اس فرض میں کوتاہی کرتے ہو تو یہ تمہاری جہالت ہے. اگر تمہیں حقیقی علم ہو کہ روزہ کی فرضیت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم ہو کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور کیوں فرض قرار دیا گیا ہے تو تم ضرور روزے رکھو اور کسی قسم کا بہانہ تلاش نہ کرو. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک روزے کو توڑتا ہے، نہ بیمار ہے نہ وہ سفر میں ہے، تو اس کو پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہوں گے. اتنی بڑی سزا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کتنا فرض ہے اور اس کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہے. اور پھر فرمایا جو جان بوجھ کے روزے نہیں رکھتا تو اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے گا تو وہ اس کا یعنی کہ مداوع نہیں کر سکتا. اتنا فرض ہے روزہ رکھنا. اس لیے عمر کے لحاظ سے عام طور پہ 18-19 سال لیتے ہیں. جب روزے فرض ہو جائیں، بچپن سے جوانی میں قدم رکھا تو بیمار بھی نہیں ہے اور سفر میں نہیں ہے تو روزے رکھنے ضروری ہیں. یہ روزے کی فرضیت ہے. روزہ نہ رکھنا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ جو جان بوجھ کے نہیں رکھتا ساری عمر بھی روزے رکھے اس کا مداوع کرنے کے لیے فدیہ کے طور پہ تو وہ بھی پورا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہو کہ اس کی فرضیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو پھر تم ضرور روزے رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو پھر جہالت ہے. اور جہالت کا مطلب ہے اسلام کے علاوہ جو تعلیم، جو طرز زندگی ہے، اس کو جہالت کہا جاتا ہے. بعض دن ایسے آتے ہیں، گرمیوں کے آتے ہیں، بعض قوموں کو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے جو کہتے ہیں یار اتنا مشکل ہے روزہ رکھنا اور تم روزہ رکھ رہے ہو، اور روزے کون بھوکا پیاسا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم پہ تھوڑی سی سختی کی گئی ہے اور تمہیں کہا گیا ہے کہ تھوڑا عرصہ بھوکے پیاسے رہو اور بعض باتوں کا خیال رکھو، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے یہ جو پابندیاں لگواتا ہے تو یہ تمہارے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیاوی، دینی، روحانی، اخلاقی لحاظ سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں. اگر تم روزہ رکھو گے تو تم اپنی زندگی میں بہتر انسان کے طور پر زندگی گزار سکتے ہو، دنیاوی لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. اسی لیے آسانیاں، ایک لحاظ سے آسانی پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی رکاوٹ ہے صحت کے لحاظ سے یا سفر کے لحاظ سے تو تمہیں چھوٹ دے دی گی کہ رمضان میں نہ رکھو، بعد میں رکھ لو، تاکہ فرض کا احساس بھی دلایا جاتا رہے اور فرض ادا کروانے کے لیے تمہیں
قائل بھی کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت، اتنی فرضیت، اتنی برکات ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اور تمہیں اس کے کتنے فوائد ہیں، تو تم بہانے بجائے اس کے کہ بہانے لگا کے اس سے تم دور ہٹو اور روزہ نہ رکھنے کے لیے تم بہانے تلاش کرو، تم تو خدا تعالیٰ کی تکبیر کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، تم روزوں کو بجا لاؤ۔ فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم شکر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی کی اور روزہ تم پہ فرض کیا تو تم تو اللہ تعالیٰ کی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اور خوشی کے ساتھ روزے رکھو، کیونکہ روزوں میں تمہارے لیے اتنے فرضیت ہے اور اس کی اہمیت ہے اور اس کے برکات ہیں۔ گویا کہ دلی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس فرض کو نبھاؤ اور ظاہری طور پہ بھی بھوکے پیاسے رہو، اور پھر اخلاقی لحاظ سے بھی ان تمام تعلیمات پر عمل کرو تاکہ تم روزے کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر سکو۔ اور وہ روزہ جس کو باوجود اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات کے اور ان کے نمونوں کے آج بھلا دیا اور نسیم منسیہ کر دیا، اور پھر حیرانگی سے دیکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں کہ وہ کیسے روزہ برداشت کر لیتے ہیں، اور وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینا جو ہے یہی مشکل ہے کہ روزہ کے دوران صبح سے لے کے شام تک انسان کھائے نہ اور پیے نہ، کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ فرمایا تم ان گزشتہ انبیاء کی سنت کو جاری کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے طرز سے اور کامل طور پہ جو روزہ تمہاری جس شکل میں پیش کیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تم نمونہ بن جاؤ، تو اس لحاظ سے تم ان کے تمام اجر کا بھی اور نعمتوں کا بھی تم وارث بنو گے۔ اس لیے جہالت کی باتیں مت کرو اور بہانے نہ ڈھونڈو، بہانہ جوئی نہ کرو، بلکہ تم روزے کو فرض سمجھتے ہوئے اور اپنے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرضی حکم سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرو تاکہ تم ان برکات کے وارث ہو۔ اور آج کل کی جہالت پن کی وجہ سے اور بے محابہ جو آزادی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت اور اس کے فرض کو بھلاؤ نہ، اور یاد رکھو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر تم ہر قسم کی مشکلات سے اور مصائب سے اور خطرات سے، خواہ جسمانی ہوں، خواہ روحانی ہوں، خواہ اخلاقی ہوں، تم اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، تاکہ تم ڈھال کے پیچھے چلے جاؤ۔ اسی لیے آن وسلم نے فرمایا تھا کہ روزے سے صحت بھی ہوگی، اور روزہ جو ہے الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ تو ڈھال ہے، تمہیں جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اخلاقی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اور روحانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ وہ جسمانی حفاظت کے سامان بھی پیدا کرتا ہے، صحت کی حفاظت کے سامان بھی پیدا کرتا ہے، اخلاقی جو کمزوریاں ہیں ان سے بھی بچاتا ہے، اور روحانی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی دور رکھتا ہے اور شفا عطا کرتا ہے۔ اس لیے روزہ فرض ہے۔ آؤ ہم سب عہد کریں کہ رمضان کے روزے ہم ضرور رکھیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ انبیاء کو روزوں کی تعلیم دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے قرآن اور حضرت وسلم کو ماننے والوں کے لیے یہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فرض ہے، ہم نے اس فرض کو نبھانا ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کو کما حق ہو اس کے حقوق کو ادا کریں، اور ویسے ہی روزے رکھیں جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصائح میں اور اپنی سنت سے ہم پر واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور رمضان کی عبادات کو اور نیکیوں کو قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔